اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باران رحمت۔ آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار عاصم۔ آج ہم 5ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں۔ ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے نماز۔ قرآن کریم احادیث مبارک میں نماز کے فضائل کو کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ نماز کو جنت کی کنجی بھی کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی نمازی نماز کی برکات کو صحیح طرح سمجھ لے تو کبھی اپنے سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ آج ہم جانیں گے کہ نماز کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزما صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان کا کام ہے کہ ہم تک صحت مند چیزیں پہنچیں، یعنی کہ جو ہم باہر کھانے کھاتے ہیں ان کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے اور وہ حفظان صحت کے اصولوں پہ تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ان کا کام ہے اس چیز کو دیکھنے کا۔ اور جو لوگ حفظان صحت کے اصولوں پہ نہیں کرتے ہیں ان کے اوپر جرمانے بھی لگائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی سندھ فوڈ اتھارٹی آغا فخر حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ تھینک یو۔ آغا صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں سندھ فوڈ اتھارٹی کی۔ سندھ فوڈ اتھارٹی اگر ابھی ہم دیکھتے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ ایکٹیو ہمیں نظر آئی ہے، بہت زیادہ کام ہمیں ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ ابھی کیا مزید آپ کی آگے پلاننگز ہیں سندھ فوڈ اتھارٹی کی؟ تھینک یو ویری مچ، اور میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے اہم پروگرام میں ہمیں بلایا اور جو آگہی ہے ریگارڈنگ سندھ فوڈ اتھارٹی کی تاکہ عوام تک پہنچ سکے۔ دیکھیں، سندھ فوڈ اتھارٹی کے قیام کا جو بنیادی مقصد ہے 2018 میں قیام میں آئی، تو ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو کمپلیکس ورلڈ ہو گیا ہے، مثلا دنیا اب گلوبل ولیج بن گئی ہے، امپورٹ ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، بہت ساری کمپلیکسز آ گئے ہیں۔ مثلا آپ کے پاس بایولوجیکل ایشوز آ گئے ہیں، بایولوجیکل پرابلمز آ گئے ہیں، آپ کے پاس کیمیکل پرابلمز ہیں، فزیکل پرابلمز ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو ایک بہت بڑی ویو چاہیے۔ جو پرانے رائج قوانین تھے، مثلا انگریزوں کے، اور انگریزوں سے پہلے مغلوں کے، اور مغلوں سے پہلے اور بھی پہلے دیکھا جائے تو ایون حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی وہ رات کو جو ہے بھیس بدل کر نکلا کرتے تھے کہ کہیں ایڈلٹریشن تو نہیں ہو رہی، تو انہوں نے بہت ساری ایڈلٹریشن پکڑی کہ بھائی دودھ میں کوئی پانی ملا رہا ہے، کوئی کہیں پر کوئی چیز ہو رہی ہے۔ تو یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، چیکنگ کا جو سلسلہ ہے۔ لیکن اس زمانے میں چیزیں اپنے ایریا میں محدود ہوتی تھیں کھانے پینے کی۔ اب ہمارے پاس پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کس ملک سے کون سی چیز آ رہی ہے، تو وہ جو پروسیس ہے تو اس میں بنانے کا، پھر جو پروسیسنگ ہے، پھر ڈسٹریبیوشن ہے، اور ہم تک پہنچنے کا، اس پورے پروسیس کو چیک کرنے کے لیے پوری دنیا میں اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں، جن کا جو فوڈ اتھارٹیز ہم کہتے ہیں۔ ان فوڈ اتھارٹیز کا کام ایک ہی ہے کہ ہم انٹرنیشنلی جو قوانین ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں، جسے ہم اسٹینڈرڈز کہتے ہیں، اور لوکل جو قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کریں۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو اتھارٹی کے قیام کا مقصد بتایا کہ سیف، ہیلدی، ہائیجینک فوڈز۔ ابھی آپ نے کہا کہ جو چیز ہم باہر کھاتے ہیں ان کی مجھے ذمہ داری ہے، یہاں سندھ فوڈ اتھارٹی باہر نہیں، جو آپ اپنے کچن میں بھی پکاتے ہیں اس کی بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ وی آر رسپانسبل۔ جو کچھ آئٹمز آپ کے پاس تیل آ رہا ہے باہر سے، جو کچھ کھانے پینے کا جو آئٹم آپ کے کچن میں پڑا ہوا ہے وہ سیف ہے، ہیلدی ہے اور ہائیجینک ہے۔ اس کی رسپانسبلٹی سندھ فوڈ اتھارٹی کی ہے کہ آپ کے گھر تک جو چیز پہنچ رہی ہے وہ سیف ہو، کھانے کے قابل ہو یا نہیں ہو۔ اچھا، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مسالوں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ میں کیونکہ کافی عرصے سے پروگرام کرتا آ رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ ٹھیک ہے، جو برانڈز کے مسالے ہیں وہ تو ٹھیک طریقے سے بنتے ہیں، لیکن بازار میں بہت سارے کھلے مسالے بھی بکتے ہیں، جسے ایک آیا جاتا ہے یہ گھر کے پسے ہوئے مسالے ہیں۔ تو آغا صاحب، اس کے اوپر بھی کچھ ایکشنز آپ لوگوں نے کیے ہیں؟ کیونکہ اگر جب ہم نے جا کے دیکھا، پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تو مسالوں کے اندر بہت زیادہ ایڈلٹریشن ہو رہی تھی، ایسی چیزیں ملائی جا رہی تھی کہ سوچ کے عقل دنگ رہ گئی تھی۔ تو آپ نے جب سے چارج سنبھالا اس کے بعد اس چیز کے اوپر بھی کام کیا گیا؟ ہم پورے 1 سال سے مثلا جوڑیا بازار اور یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، ہم نے نہ صرف یہ بلکہ ابھی ہماری یہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہم نے پورے فوڈ سائنسز کے 8 ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں مختلف یونیورسٹیز میں ہیں۔ سندھ میں 8 ایسی یونیورسٹیز ہیں جن کے پاس فوڈ سائنسز گریجویٹس پروڈیوس کر رہے ہیں۔ ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ فوڈ پر جا کے کام کریں، اور مطلب ان کی ایم ایس سی ہو جاتی ہے، بی ایس سی ہو جاتی ہے، اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اس میں۔ تو ہم ان سب اسٹوڈنٹس کو لے کر میدان میں آئے ہیں۔
تو یہ جو آپ نے کہا مسالہ جات کے حوالے سے، مسالہ جات کے حوالے سے دیکھیں صرف یہ نہیں ہے کنٹامنیشن، یہ ہے کہ پہلے پسے ہوئے مسالے بوریوں میں پڑے ہوتے تھے تو خراب نہیں ہوتے تھے، پڑے ہوئے ہیں، لیکن اب ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اس میں بہت سارے ایسی چیزیں جو انوائرمنٹ میں زنک ہے یا اور چیزیں ہیں جو اس کو پلیوٹ کر رہی ہیں، بھلے مسالے صحیح ہوں لیکن اس کو انوائرمنٹ بھی خراب کر رہا ہے۔ پھر جو ایڈلٹریشن ہم خود کر رہے ہیں کہ ہم مثلا دیکھیں میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان انٹینشنلی کر رہے ہیں ہم، ان انٹینشنلی مطلب ہمارا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہیں کہ ہم خراب کر رہے ہیں، تو جن چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو اس پر ہم نے کام شروع کیا ہے۔ یہ بہت آسان ہے ہمارے لیے کمپیریٹیولی ان پر جو چیزوں کو جان بوجھ کر خراب کر رہے ہیں، تو جن کو پتہ نہیں ہے ان کو بتا رہے ہیں۔ ہم نے ایک اویئرنیس کیمپین سٹارٹ کی ہے بہت بڑے لیول پر، کہ ہم نے اپنا ایک اسکول بنایا ہے فوڈ ہینڈلرز کے ساتھ مل کر، کہ وہ جو فوڈ ہینڈلرز ہمارے پاس آتے ہیں، ہم نے صرف 6 ماہ میں 8,000 کے قریب آپ کے کراچی کے فوڈ ہینڈلرز کو ٹرینڈ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ بھائی ان کو کیا کیا کرنا ہے، مثلا ان کی اپنی صحت، اپنے کپڑے، اپنے آپ کو صاف رکھنا، اپنے انوائرمنٹ کو صاف کرنا، اور جو چھوٹی موٹی چیزیں جو ان سے انجانے میں ہو رہی ہیں ان سب کی روک تھام کرنا، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ انجانے میں غلطی نہ کریں۔ اچھا، یہ چیز بڑی اچھی بھی ہے کہ ظاہر ہم نے بھی ابھی سندھ فوڈ اتھارٹی کے ساتھ بڑا کام کیا تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ جی جاتے ہی کسی کے اوپر جرمانے لگا دیے جاتے ہیں، اور مقصد ہرگز سندھ فوڈ اتھارٹی کا بھی اور ہم جو پروگرام کرتے ہیں اس کا بھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کاروبار کو تباہ کریں۔ اگر کوئی غلطی آپ سے ہو رہی ہے انجانے میں، ابھی ہم جانے والوں کی طرف بھی آئیں گے وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، لیکن جو انجانے میں غلطی آپ سے ہو رہی ہے اس سے کیا نقصانات ہیں؟ جیسے کہ آغا صاحب نے کہا کہ اب انوائرمنٹ چینج ہو چکا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یار یہ تو ہم کب سے کرتے چلے آ رہے ہیں، ان ڈبوں میں تو ہمارے آباء و اجداد رکھتے تھے، اس وقت پولیوشن، اس وقت کا انوائرمنٹ اور اب کے انوائرمنٹ میں فرق آ گیا، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ جمال بھائی، تاجر برادری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو تاجر برادری ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح رہتی ہے، ہمیشہ کام کرتی ہے، رمضان المبارک میں بھی مدد کر رہی ہوتی ہے لوگوں کی، اور بھی ہم نے تمام جگہوں پہ دیکھا ہے کہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اس وقت ابھی جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے، خود تاجر برادری کا اپنا کیا حال ہے؟ اس وقت تو دیکھیں پہلے ذرا یہ الیکشن کے معاملات تھے کہ الیکشن ہو جائیں تو کچھ اکنامی بہتری کی طرف جائے، کیونکہ اس سے پہلے تو حالات جو تھے اور مارکیٹیں تھیں وہ بالکل ہی خاموشی کا منظر پیش کر رہی تھی، اور ابھی تک آفٹر الیکشن بھی ابھی خاموشی ہے مارکیٹوں میں کیا، بلکہ ابھی آپ اگر میں آج ان کو بھی یہی ڈسکس کر رہا تھا کہ جو فروٹ کی ریڈی ہیں، پتھیارے، وہاں پہ بھی ابھی 3-5 دن ہو گئے تو وہ بھی ڈسکشن کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس رمضان کا مہینہ ہے اور فروٹ خریدار کوئی نہیں ہے۔ تو اس وقت تو حالات بہت زیادہ کرٹیکل ہیں، تو آگے دیکھیں انشاءاللہ اگر گورنمنٹ بیٹھ جاتی ہے اور اپنے معاملات شروع کرتی ہے اور یہ جو قسطوں وغیرہ کا معاملات ہیں یہ سالو آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں کہ امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اچھے ٹریک پہ نکلے گا اور فائدہ ہوگا۔ اچھا جمال بھائی، آپ نے جو بات کہی فروٹ کے حوالے سے، یہ جو فروٹ والے ہیں ان کے خلاف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بائیکاٹ کریں، کیا واقعی، کیونکہ آپ مارکیٹ کے معاملات سمجھتے ہیں، کیا واقعی وہ بہت زیادہ مہنگا دینا شروع کر دیتے ہیں رمضان المبارک کے آتے ہی، یا یہ ایک افواہ ہے؟ نہیں، بالکل مہنگا دینا شروع کرتے ہیں، کیونکہ اب یہ پروسیس شروع ہوتا ہے منڈی سے، رمضان آتا ہے تو منڈی سے آپ دیکھیں ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ جب تک ریڑھی والے کے پاس آتا ہے تو وہ آلریڈی بڑھ چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی منمانی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ناز آباد میں الگ ریٹ ہوگا، ڈیفینس میں الگ ریٹ ہے، گارڈن میں الگ ریٹ، حالانکہ وہی کیلا ہے وہ 150 روپے کا بھی مل رہا ہے، 250 کا بھی مل رہا ہے اور 500 روپے کا بھی مل رہا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں کہ ریڈی والا ملوث ہے، وہ بھی ملوث ہے، اور پیچھے جو ہول سیلر ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اچھا جمال بھائی، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ ریڑیاں لگاتے ہیں وہ بھی اپنے علاقے کے لحاظ سے ہی خرید لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ڈیفینس میں لگانا ہے تو اگر میں یہاں سے 150 کا لے رہا ہوں تو میں وہاں 250-300 کا بیچ لوں گا، جو گلشن والا ہے وہ تو یہ بھی جو ریڑی لگانے والا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ یہاں کی جو عوام ہے وہ کون سے جا کے وہاں چیک کر رہی ہے کتنے کا مل رہا ہے۔ بالکل یہی ہے کہ وہ ہر ایریا کا جو اسپیسیفک فروٹ والا ہے اس کا اپنا ریٹ ہے۔ اس طرح سبزی والے کا آپ اٹھائیں تو سبزی والے کا اپنا ایک ریٹ ہے کہ نارتھ میں الگ ہوگا، ڈیفینس میں الگ ہوگا اور تائیگ روڈ پہ الگ ہوگا۔ لیکن اب تو دیکھیں پچھلے سال جو ہے ہم نے خود اس میں بڑے ایکٹیو ہوئے تھے اور اے سی اور ڈی سیز کا سسٹم موجود تھا، اور ہم نے خود صدر اور اپنی جتنی مارکیٹس تھیں اس کے اطراف ہم نے خود آپریشن کروائے، اے سی ڈی سی کو فون کر کے بلایا اور اس ریٹ کو ہم نے کنٹرول کروایا تھا۔ ہمارے لوگوں میں بھی تھوڑی لا علمی ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ جو پرائس لسٹ ہے اس کو چیک کریں اور متعلقہ ڈی سی اے سی کو کال کریں اور اس کو اپنا نوٹیفائی کریں کہ بھائی یہ چیز آپ کی لسٹ کے اوپر یہ 150 روپے لکھی ہوئی ہے اور یہ 300 روپے کی فروخت ہو رہی ہے۔ تو ایسا نہیں کارروائی نہیں ہوئی، پچھلے سال کارروائی ہوئی ہے۔ اس سال لوگوں میں اب تھوڑا شعور آتا جا رہا ہے، میڈیا اتنا شعور دے رہا ہے
کہ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اگلے آنے والے سالوں میں یہ شکایت دور ہو جائے گی. انشاءاللہ جی دور ہو جائے گی. جیسے کہ جمال بھائی نے کہا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے رائٹس پتہ ہونے چاہیے کہ کیا چیز کتنے کی ہے. جب تک ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک سسٹم یہی چلتا رہے گا. اب کافی چینجز ہمیں نظر آ رہی ہیں اور اللہ کرے آگے آنے والے سالوں میں مزید بہتری ہو. یا وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں ماروی کے ساتھ. السلام علیکم ماروی. وعلیکم السلام. ماروی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک بالکل. آپ سنیں آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آج آپ کیا پکا رہی ہیں کھانے میں؟ یہ آج میں پکا رہی ہوں پشاوری چکن کڑھائی. پشاوری چکن کڑھائی. اس کو پشاوری کیوں کہتے ہیں؟ یہ پشاور سے آئی ہے؟ جی جی یہ پشاور سے بھی آئی ہے اور یہ ہے کہ یہ دوسری کڑھائی سے جو ہے یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. اس میں ہم 3-4 انگریڈینٹس میں اس کو بنا لیتے ہیں. بہت ہی ایزی اور بہت جلدی بن جاتی ہے. اس وجہ سے اس کا نام پشاوری چکن کڑھائی؟ نہیں نہیں اس وجہ سے نہیں. اس میں بس ہے نام پشاور کی ہے اسی لیے اس کا نام پشاوری چکن کڑھائی ہے اور تھوڑی سی ریسیپی بھی ڈیفرنٹ ہے. ہاں کیونکہ یہ نام الگ الگ رکھ دیتی ہیں تو میں نے کہا شاید یہ کچھ اور نام رکھ دیا اور انہوں نے تو اپنی طرف سے نہیں رکھا. یہ نام ہے. اچھا اس کے کس انگریڈینٹس بتائیں کس طرح بنتی ہے؟ اس میں ہم نے آئل یوز کیا ہے اور چکن یوز کی ہے اور اس میں مسالے جو ہیں صرف دھنیا پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر اور بلیک پیپر یوز ہوتا ہے اور یہ بن جاتی ہے 3 انگریڈینٹ کے ساتھ. تو کیا طریقہ کار کیا ہے؟ بس اس کو پہلے چکن کو آپ اچھی طرح سے بھون لیں. اس کے بعد آپ سارے مسالے ایڈ کر دیں. پھر آپ ٹومیٹوز ایڈ کر دیں. اس کو ڈھک دیں اور یہ 20 منٹس میں بن جائے گی. بس اتنا آسان ہے؟ بس اتنا آسان ہے. لڑکے بھی بنا سکتے ہیں؟ جی جی بالکل. اور اس میں سب سے اچھی بات ہے کہ اس میں میں نے یوز کیا ہے ڈالڈا کوکنگ آئل. جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. ڈالڈا رمضان المبارک پر کو مزید پر رونق بنانے کے لیے ڈالڈا لایا ہے منفرد رمضان پیکیجنگ رینج جو ہے ڈالڈا کی طرف سے اپنے صارفین کے لیے ایک تحفہ. اس ماہ رمضان صحت اور بچت دونوں ساتھ ڈالڈا دے رہا ہے 250 روپے تک کی بچت. ہاں 250 روپے کی بچت ہے جی. زیادہ خریدیں گے تو زیادہ بچت ہو جائے گی. 250 لوگ کہتے ہیں 250 کر کے تو زیادہ ہو جائے گا. اور ڈرنک میں کیا بنا رہی ہیں؟ ڈرنک میں بنا رہی ہوں بنانا اینڈ اوٹس کی اسمودی جو کہ وہ بھی بہت زیادہ ہیلدی ہے. بنانا اینڈ اوٹس کی اور بالکل آج ویسے تو آپ صاف ستھرے طریقے سے بناتی ہیں کیونکہ سندھ فوڈ اتھارٹی بیٹھی ہے. چلا ہمارے کچن پہ چھاپا پڑ گیا. نہیں بالکل صاف ستھرے طریقے سے ہی بن رہا ہے ہمارے کچن میں. یہاں مسالے بھی ایک نمبر ہے، تیل بھی ایک نمبر ہے، ساری چیزیں ایک نمبر ہوتی ہے. تو چھاپا پڑنے کا چانس نہیں ہے ورنہ ہم ہی گھوم کے آ کے چھاپا مار دیتے یہاں پہ کے لیے. جی ایک سما بن جاتا ہے پھر یاد آتا ہے ابھی ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو پھر واپس آنا پڑتا ہے اپنے اس فارم میں. آغا صاحب اگر ہم کراچی کے ریسٹورنٹس کی بات کرتے ہیں ماضی میں تو ایسا بہت ہی عام تھا کہ لوگ لائسنس نہیں بنواتے تھے. کھانے کی چیز ہوٹل کھول لیں گے، تمام کر لیں گے، لیکن کوئی لائسنس نام کی چیز ہوتی ہے تو سوچتے ہی نہیں ہے. آپ لوگ کے آنے کے بعد اب کافی لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہوئی ہے. ریزن کیا ہے کہ لوگ جب کھانے پینے کی کوئی بھی شاپ کھول رہے ہوتے ہیں، کوئی ہوٹل کھول رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز بھی بنانی ہے، یہ چیز بھی بنانی ہے. جو مین چیز لائسنس ہے اس کی طرف اتنا رجحان کیوں نہیں تھا؟ ریزن کیا تھا؟ دیکھیں یہ ایوالو ہوا ہے نا طریقہ. ایوالو مطلب یہ کہ پہلے قانون تھے، سادہ قانون تھے اور کمپلیکسٹیز اتنی نہیں تھی فوڈ میں. تو اب اتنی ساری کمپلیکسٹیز ہو گئی ہیں کہ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ آپ رجسٹرڈ ہوں اتھارٹی کے پاس، کیونکہ ذمہ داری ہے نا. جو چیز آپ پکا رہے ہیں اگر تھوڑی سی اس میں گڑبڑ ہو گئی یا کوئی چیز آپ کھانے والی سیل کر رہے ہیں اس میں تو لوگوں کے لیے، ان کی صحت کے لیے، تو حکومت وقت ہمیشہ یہی کوشش کرتی ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے. عوام کے پاس بہت سارے جو ان کے جو رسپانسبلٹیز ہیں حکومت وقت کی، اس میں سے ایک رسپانسبلٹی یہ بھی ہے نا کہ کھانا جو ہے وہ بہتر پہنچے لوگوں تک. بالکل. تو اس کے لیے یہ رجسٹریشن بہت ضروری ہے. جب رجسٹرڈ ہوتے ہیں، دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ سندھ فوڈ اتھارٹی کی پاس اگر آپ رجسٹرڈ نہیں ہیں تو آپ فوڈ بزنس اسٹارٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ ٹھیک ہے، اگر آپ کا کینسل کر دیا گیا لائسنس تو آپ فوڈ بند کرتے. تو وہ ایک بنیادی چیز ہے کہ ہم لائسنس کی طرف جائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم لائسنس بناتے ہیں تو پھر ہم ان کی انسپیکشنز کرنا، ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس کرنا، تو اس آرگنائزیشن کے لیے بھی بہت اچھا ہے. مثلا آپ کے پاس جتنی بھی پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں یہ سب ہماری چیک کی ہوئی ہیں. اچھا ایک مجھے بات بتائیے گا، جیسے اگر مثال کے طور پر میں ایک ریسٹورینٹ کھولنا چاہ رہا ہوں اور میں لائسنس کے لیے اپلائی کرتا ہوں، مشکل پروسیجر ہے؟ کیا کیا چیزیں چیک کرتا ہے سندھ فوڈ اتھارٹی جس کے بعد لائسنس ایشو کیا جاتا ہے؟
دیکھیں بنیادی چیزیں بہت ہی سمپل سا پروسیجر ہے کہ بنیادی طور پر آپ جو چیز ریسٹورینٹ لے رہے ہیں کہ پراپرٹی کس کی ہے، رینٹڈ پراپرٹیز لے رہے ہیں، جب آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس پریویس ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے. ہمارے پاس اب ہم پورا سینٹرلائز ڈیٹا پاکستان میں ہو رہا ہے، ٹھیک، اس پر بھی کام ہو رہا ہے کہ کہیں پر اگر آپ کوئی گڑبڑ کر کے آئے ہیں تو وہ ہمیں وہاں سے انفارمیشن مل جائے گی سینٹرلائز ڈیٹا کے ذریعے کہ یہ پنجاب میں یا لاہور میں اس نے بزنس کیا تھا، وہاں پر پرابلم ہوئے تھے، اس کا لائسنس کینسل ہوا تھا. تو دین تو ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد اس کے پاس دیکھتے ہیں مثلا کچن ہے تو اس کے پاس کیا کچن ہے یا نہیں ہے، پراپرلی وہ کوک کر سکے گا. مثلا ہم نے آپ کی ساری فوڈ اسٹریٹس چیک کیے ہیں، ان میں سے 10 میں سے 6 کے تو اسٹین لیس اسٹیل پر آ گئے ہیں پوری کراچی کے. ان کی سارے جو کوکنگ کے سامان ہیں، ایون آپ کی جو شیخ کباب تھی وہ تو کہتے تھے کہ لوہے کے بغیر بن ہی نہیں سکتی، لیکن ابھی وہ اسٹین اسٹیل پر آ گئی ہے کہ ہم نے اس کو بھی، کیونکہ اس میں زنگ کا ایشوز آ رہے تھے. کڑھائی میں آپ کڑھائی بناتے ہیں تو وہ بھی ہم اس پر لے کر آ گئے. اچھا یہ چیز بھی تھی کیونکہ میں جب کام کرتا تھا، ابھی بھی آپ لوگوں نے کام کیا ہے کہ جو کیمیکل کے ڈرمز ہوتے ہیں اس میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں رکھتی، لیکن یہ ایک بڑا کامن سی چیز بنا لی تھی ریسٹورنٹس والوں نے کہ جی بس ٹھیک ہے ڈرم لے لو، اب وہ ہم نے تو صاف کیا ہے اور اس کے اندر چیزیں ڈال دو، پھر کہتے ہیں جی اس میں کیا برائی ہے، جبکہ کیمیکل کے ڈرمز میں نہیں ڈال سکتے چیزیں. بہت ساری چیزیں ہیں کیمیکل کے ڈرم کے علاوہ. جو فوڈ گریڈ ڈرمز ہوتے ہیں ہمارے پاس، مطلب چیز کو رکھنے کے لیے ہم نے بتایا ہوا ہے کہ بھائی اس چیز میں یہ جو پلاسٹک کا مٹیریل ہے اس میں آپ فوڈ رکھ سکتے ہیں، اس میں نہیں رکھ سکتے. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کمپلیکس ہو گیا نا کہ بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، پریزرویٹیوز کے ساتھ آ گئی ہیں کہ بھائی وہ جو چیز بن رہی ہے اس میں بایولوجیکل ایشوز آ رہے ہیں ڈسٹریبیوشن میں. دیکھیں اگر ہم دودھ کی طرف جاتے ہیں تو دودھ کی طرف آپ کو یوریا نکل آیا، ہم نے اس کو بایولوجیکل ٹیسٹ کیا کہ یوریا جو ہے کیا اس کے کھانے میں تھا جو اس کو فوڈ دیا گیا، یا یوریا کسی نے ملایا ہے تاکہ اس کی شیلف لائف بڑھا. اور یہ وہ چیزیں تو یہ دیکھیں نا کہ یہ بڑا کمپلیکس ہے. اس کے لیے ہم نے کراچی یونیورسٹی میں اب ماڈل کے طور پر، جس طرح میں نے کہا کہ 8 یونیورسٹیز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، تو ہم نے ایک کیمیکل لیب بنائی، پھر اس کے بعد بایولوجیکل لیب بنائی ہے. اس طرح 6 جو بڑی پاکستان کی لیبس ہیں وہ ہمارے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. مثلا ایچ-اے-جی ہے تو وہ ایچ-اے-جی ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہے. تو ہم پوری ریسرچ چل رہی ہے ابھی یہ ریسرچ ہے، اور اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں جسے ڈسکس بھی کریں گے. بڑی اہم اور امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر. باران رحمت آج نیوز کی سہری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پشاوری کڑھائی، چکن پشاوری کڑھائی تیار ہو چکی ہے پوری؟ جی جی بالکل، یہ ریڈی ہو چکی ہے. اس میں ہم تھوڑا سا ڈالڈا کوکنگ آئل اور ڈال دیں گے. اس میں ہم کیونکہ اچھا رمضان المبارک میں جتنے بھی کھانے بنتے ہیں نا، اس کی جو رونق ہوتی ہے نا وہ واقعی میں ڈالڈا ہوتی ہے. اور آپ پیکیجنگ دیکھیں، اتنی منفرد پیکیجنگ لائیں تو یہ پبلک کے لیے نا سمجھ لیں ایک طریقے سے تحفہ. ایزی پیکیجنگ ہے، سب زبردست ہے جی. اور ڈالڈا دے رہا ہے 250 روپے تک کی بچت عید سے پہلے، عیدی آفر، کیونکہ جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. واہ جی، جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. اچھا ڈرنک میں کیا بنا رہی ہیں آپ؟ ڈرنک میں ہم بنا رہے ہیں بنانا اور ملک کی اسمودی. بنانا اور ملک کی اس میں اسمودی، اوٹس ہم یوز کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بنتی کیسے تھوڑا سا بتائیں. اس میں ہم بنانا، اسٹرابیریز اور آلپرس کا ملک اور اوٹس یوز کریں گے اور اس کو بلینڈ کر لیں گے اور بہت ہی مزیدار سی اسمودی بن جائے گی. واہ جی. آلپرس کا دودھ تو سبھی کو پتہ ہے، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ پوری غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے. غذائیت کا تحفہ ہم کہہ سکتے ہیں جی آلپرس کو. سیکنڈ چیز بڑا بچوں میں بھی بڑا مقبول ہے، اور ان کے جو اپنے باڑے ہیں جہاں پر یہ ان کی گائیں ہیں بھینسیں ہیں، وہاں کا ایک خالص دودھ ہوتا ہے فل جسے کہتے ہیں نا. اور جو ڈبے میں زیادہ تر دودھ ہوتا ہے اس سے عموماً لوگ پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہائیجینک طریقے سے پورا جو ہے یہ آلپرس کا دودھ یہاں پر موجود ہے. تو آلپرس کا دودھ استعمال کیا کریں جی اپنے کھانوں میں، اور آپ بنائیں جی بالکل. ابھی ہم آپ کی چکن پشاوری کڑھائی کھائیں گے. اور اس وقت بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ پہلی بار آئی ہیں مریم ہماری نشست میں؟ بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ کی آواز ہے. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. جمال بھائی بات جب بھی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تاجر برادری جو ہے اپنی مدد آپ بہت کام کراتی ہے. ہم دیکھتے ہیں جی سڑکیں کئی دفعہ بن رہی ہوتی ہیں تو سنتے ہیں کس نے بنوائی، وہ کہتے ہیں جی تاجروں نے اپنی مدد آپ کو بنوائی. کیمرے تاجروں نے اپنی مدد آپ لگوائے. اسٹریٹ لائٹ کی لائٹیں تاجروں نے اپنی مدد آپ لگوائی. جب سب آپ اپنی مدد آپ لگواتے ہیں تو پھر حکومت کیا کرتی ہے؟ یہ تو حکومت ہی زیادہ بہتر بتا سکتی ہے کہ وہ کیا کرتی ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم
कराची में रहते हैं, पाकिस्तान का हिस्सा हैं, तो हमारे हिस्से का जो काम है कम से कम हम उसको पूरा करें। और उसमें ऐसा नहीं है गवर्नमेंट काम नहीं करती, गवर्नमेंट के साथ हमारी मीटिंग्स होती हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हो, चाहे दूसरे मामलात में, और जहाँ जहाँ हमारी सपोर्ट मिलती है, क्योंकि ताजिर तो है रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की, और वो जितना अपना किरदार अदा कर सकती है वो इस मामलात में करती आई है और करती रहेगी। अच्छा, कितनी मार्केट्स हैं जो आप लोगों की अलायंस के साथ हैं? हमारे पास जो बड़ी मार्केटें हैं वो तकरीबन कोई लगभग 120 के करीब बड़ी मार्केट्स कराची की हमारे पास हैं, और बाकी छोटी मोटी जो मार्केट्स हैं तो वो भी हमारे साथ राब्ते में हैं। अच्छा जमाल भाई, मुझे याद है मैंने बहुत पहले प्रोग्राम किया था, तब मैंने देखा था कि सड़कों की बड़ी बुरे हाल थे, मार्केट्स की अब बन गई हैं वो, या अभी तक फिर एक और करना पड़ेगा? अभी मेरे ख्याल से और जो है वो ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं रोडें, ज़्यादा ख़राब हो चुकी ज़्यादा ख़राब हो चुकी अच्छा, हैं। इससे भी तो देखें ये बेसिक वो इश्यूज़ हैं जो करने के तो गवर्नमेंट गए हैं, लेकिन इससे ताजिर को बड़ा नुकसान होता है कि सपोज़ अगर आपकी कहीं बिजनेस है और उसके इर्द गिर्द नवा रोड टूटे हुए हैं या वहाँ पे पार्किंग का निज़ाम सही नहीं है, तो जो कस्टमर है फिर तो वो आपके पास आने में थोड़ा हिचकिचाएगा कि यार इधर से जाऊँगा फंस फंसा के निकलूँगा। असल में हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम काम स्टार्ट तो करते हैं मगर वो काम करते हैं अधूरा। जैसे कि आप देखेंगे सब आज कुछ 20 साल हो गए, वो एक पार्किंग प्लाजा बना था, हाँ, तो उसको मेरे ख्याल 20 साल हो गए वो खड़ा हुआ है, और अब तो मेरे ख्याल से कुछ वो चर्सी और वो इस तरह इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। हालांकि देखिए उसमें बहुत आसान सी लॉजिक थी, आप ताजिर बरादरी को अपने साथ शामिल करते। हम बार बार हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जब भी कोई ऐसा काम करना लगे उसमें बिज़नेस कम्युनिटी को अपने साथ लाजमी शामिल किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सभी गलत चीज़ों में मुलविस हो सकता है कि 10% लोग अच्छे भी हैं और वो आपको अच्छा मशवरा दे देंगे, तो इंशाल्लाह वो अच्छी चीज़ ही और जिसका फ़ायदा पब्लिक को होगा। और वो पार्किंग प्लाजा देखें खड़ा हुआ है और उसमें ना कोई ताजिर गाड़ी खड़ी करता है, ना कोई ख़रीदार खड़ी करता है, उसमें 3 बसें लेते, उसको चलाते। अगर हमसे मशवरा करते तो हम उनको तरीक़ेकार बताते कि कैसे चलना है। बिल्कुल। अच्छा, करोड़ों रुपए की लागत से वो बना था और सदर का सबसे बड़ा मसला ही पार्किंग है। और वो बना तो दिया प्लाजा, लेकिन वो किसी काम नहीं आ रहा। अब जैसे आप पीछे आते हैं एम्प्रेस मार्केट, उसके पीछे एक प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया कि वो पतन जी वो लंदन की है और वो फूड स्ट्रीट बनेगी। वो आज तक देखें वो उसको लगा के रोड को बंद कर दिया गया, हालांकि वो रोड मेन जो एम्प्रेस मार्केट से निकलती थी वो जिना हॉस्पिटल की तरफ जाती थी। तो इस तरह प्रोजेक्ट्स नहीं होते। प्रोजेक्ट आप जब भी कुछ शुरू करते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसमें मुतल्लिका लोगों को शामिल करें। जब तक वो लोग शामिल नहीं होंगे तो आपको अच्छे मशवरे नहीं मिलेंगे और आप एक अच्छा चीज़ नहीं बना सकेंगे। ये देखें ना, ये इश्यूज़ होते हैं क्योंकि ताजिर बरादरी, क्योंकि मैं तो देखता आया हूँ कि ताजिर बरादरी बड़ा काम कर रही होती है, काफ़ी चीज़ों में आगे आगे आती है। मैंने सवाल इस पर पूछा कि कई दफ़ा मैंने प्रोजेक्ट्स देखे, प्रोजेक्ट्स क्या देखे, रोड बना दी या चीज़ें बना दी, तो जी अपनी मदद आप, तो फिर अपनी मदद आप ही जब सब करना है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट से मेरा सवाल है। लेकिन जब भी कोई इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू किया करें तो जो ताजिर बरादरी के अहम लोग हैं उनसे पूछा करें। अब जो है कि इन्होंने जमाल भाई ने आइडिया दी, बड़ा अच्छा है कि अगर बस सर्विस शुरू होती तो लोग ज़ाहिर अपनी गाड़ी खड़ी करके चले आते। लोगों से पूछो अंदर क्यों नहीं खड़ी करते, वो बोलते हमें जाना वहाँ पर है तो हम यहाँ गाड़ी खड़ी करके क्यों जाएँ। तो ये इशूज़ आते हैं। मोहसिन भाई, बात हो रही थी नमाज की अहमियत और फजीलत के बारे में। ज़ाहिर नमाज जन्नत में ले जाने का रास्ता है, सबसे पहले क़यामत में सवाल भी नमाज होगा। इसकी फजीलत के बारे में थोड़ा सा नाज़रीन को बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम अलैहि। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात है। लाखों दुरूद सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो कि अल्लाह ने जिन्हें रहमतुल आलमीन बनाया। सबसे पहले जो आपने बयान की कि नमाज की फ़जीलत, हम चाहते हैं जब किसी बड़े से बात करना तो एहतमाम करते हैं। हम चाहते हैं किसी ऐसे से बात करना कि जिससे हमारा जो एक मयार बढ़ जाए, तो हम उसके लिहाज से उसके साथ गुफ्तगू करते हैं। लफ्ज़ नमाज के माने होते हैं अल्लाह से राज़ो नियाज की बात करना। बेशक, यानी जब आप नमाज में खड़े होते हैं तो अल्लाह से बातें करते हैं। और उसकी फ़जीलत की सबसे बड़ी जो है वो दलील ये कि अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया कि बेशक नमाज तुम्हें रोकती है बेहयाई और बुरी बात से। तो ये बात वाज़ेह हुई कि जो शख्स नमाज पढ़ता है वो 2 चीज़ों से शर्तिया तौर पे बच जाएगा। एक बेहयाई से बच जाएगा और बुराई से बच जाएगा। बुराई हर तरह की, चाहे झूठ हो, ग़ीबत हो, चाहे बहतान हो, चाहे कोई भी आप बुराई देख लें, उस नमाज की बरकत से अल्लाह ताला तमाम उन बुराइयों से बचा रहा होगा। पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप फजीलत की बात करते हैं और अहमद की बात करते हैं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर किसी के घर के आगे की नहर बह रही हो और उसमें वो 5 वक्त गुस्ल करता हो तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल रहेगा? तो सहाबा कराम ने उसकी याद कोई मैल नहीं रहेगा। फरमाया कि याद रखना इसी तरीके से जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है उसके अमाल में कोई गुनाह नहीं रहेंगे। फिर ज़रा दूसरी तरफ आइए कि नमाज है क्या। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अस्सलातु इमादुद्दीन,
نماز دین کا ستون ہے، یعنی کہ پلر ہے. یہ وہ پلر ہے کہ اگر ذرا سا بھی ہل جائے تو انسان کے اعمال کی جو سمجھ لیں کہ اس کی بڑھوتری ہوتی ہے یا بلندی ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. اس لیے دوسری حدیث میں فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، معراج جسے کہتے ہیں معنی ہوتے ہیں بلندی کے، آگے بڑھنے کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی مومن مسلمان معراج یعنی بلندی چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ نماز پڑھے. اب ذرا غور کیجئے گا کہ نماز ہے کیا اور مقصد و محور کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی مخلوقات کو اپنی عبادت و ریاضت میں جو لگایا تو ان میں فرشتے بھی آپ جانتے ہو. بالکل. اور کئی فرشتے ایسے حدیث میں آتا ہے کہ جو قیام میں کھڑا اللہ کی حمد و ثنا کے لیے تو روز محشر تک وہ قیام ہی کرے گا. کچھ فرشتے ایسے ہوں گے جو سجدے میں تو سجدہ ہی کریں گے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رکوع میں تو رکوع کریں گے. اللہ نے جو نماز مسلمان اور ایمان والے کو دی تو فرشتوں کو رشک آتا ہے کہ وہ رکوع میں ہیں تو سجدہ نہیں کر سکتے، سجدے میں ہیں تو وہ قیام نہیں کر سکتے. لیکن پوری نماز کو اللہ نے ایک مسلمان کو دے دیا کہ وہ قیام بھی کرتا ہے، وہ رکوع بھی کرتا ہے، وہ سجود بھی کرتا ہے. تو یہ اللہ کا ایک ایمان والے پر، مسلمان پہ بڑا کرم ہے. بالکل. اچھا محسن بھائی، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ باجماعت پڑھنے کا، جو نماز باجماعت پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. اس پہ تھوڑا سا روشنی بیان کیجیے گا کہ جو لوگ گھر میں پڑھ لیتے ہیں یا آفس میں کوئی ایک جگہ لے کے پڑھ لیتے ہیں، یا باجماعت پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے؟ بالکل یہ یاد رکھیے گا باجماعت پڑھنے کا ثواب کیوں زیادہ ہے. حضور نے فرمایا 27 گنا زیادہ، یعنی ایک نماز کو 27 مرتبہ پڑھو. تو پھر آپ سمجھیے کہ ایک نماز جو آپ انفرادی طور پر پڑھتے ہیں اور ایک نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، حضور نے فرمایا وہ نماز جو اکیلے پڑھی جائے، جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، وہ 27 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے اکیلے نماز پڑھنے سے. تو اچھا، جماعت کے لیے یہ بھی ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ 4 لوگ بھی جماعت بنا سکتے ہیں. بالکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں. اگر آپ مسجد آپ کے احاطے سے دور ہے، آپ کسی کمپنی میں، کسی آفس میں، تو جماعت کا تعلق مسجد سے نہیں ہے، بلکہ اگر ایک نماز کی شرائط میں کیا ہے کہ جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، تو یہ شرائط، منہ قبلہ رخ ہونا، نیت کا ہونا، یہ شرائط نماز ہے. تو جگہ پاک کوئی بھی ہو آپ اسے متعین کر لیں. 2 افراد کی جماعت بھی ہو جاتی ہے، صرف 4 کی نہیں، تو ثواب مل جائے گا. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا بڑی اہم ہوتی ہیں. اور ظاہر بہت سے لوگ ہیں جو کئی دفعہ جماعت میں نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن اگر ایک چھوٹی سی 4 لوگ بھی مل کے ایک جماعت بنا لیں گے یا 3 لوگ بھی مل کے ایک جماعت بنا لیں گے تو 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا. اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو پھر تو اس سے بھی زیادہ مل جائے گا، کیونکہ یہ تو چلی رہی ہے بمپر آفر. اس رمضان المبارک میں جتنے نیک کام کریں گے، جتنی چیزیں کریں گی، آپ کو ڈبل ٹرپل نہیں بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ملے گا، کیونکہ میرے رب کے خزانے میں کمی نہیں ہے. وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن. چکن پشاوری کڑھائی تیار ہو چکی ہے، ڈرنک تیار ہو گئی ہے، بنانا، اسٹرابری اور اوٹس اسموودی. اوٹ اسموودی. اب کیا رہ گیا بس اس میں ہم کرشی جامع شیری کو ڈرزل کر دیں گے اس کے ٹیسٹ کو اور بھی انہینس کرنے کے لیے. اور آپ اپنے سحر میں کرشی جامع شیری استعمال کریں اور پورا دن فریش فیل کریں، کیونکہ یہ طبیعت پر بالکل بھی بھاری پن فیل نہیں کراتا اور یہ بہت ہی لائٹ رہتا ہے پورا دن. اور پھر یہ بھی ہے نا، اگر افطار میں بھی پیتے ہیں تو ٹھنڈا رہتا ہے بندہ. جی بالکل جی، ٹھنڈا رہتا ہے. آپ اس کو بالکل استعمال کر سکتے ہیں. کرشی کا جامع شیری. اور ہماری نشست پہ بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے، اس سے پہلے والے سیگمنٹ میں سلمان شہباز فریدی بردرز کو سنا تھا. بہت اچھا ان کا انداز بیاں ہے. ان سے ایک دفعہ پھر درخواست کریں گے کہ قوالی پیش کریں. بالکل، دعائیں جی آپ کے لیے. بہت ساری دعائیں. ایک عجیب سارے کیفیت طاری ہونے لگتی ہے. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، بہت ساری دعائیں. آغا صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں، کراچی میں ہم نے کئی دفعہ ایسا دیکھا، آپ کی ٹیم کے ساتھ بھی جا کے دیکھا، بڑے نام والے ریسٹورنٹس ہوتے ہیں اور پیسے بھی اچھے خاصے لے رہے ہوتے ہیں، منہ مانگے دام لیتے ہیں عوام سے کھانے کے. عوام بھی رش لگا کے بیٹھی ہوتی ہے. لیکن جب سر آپ کی ٹیم کے ساتھ اندر کچن دیکھتے ہیں تو دل خراب ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے اتنے پیسے دے رہے ہیں. آغا صاحب، جب اتنے پیسے ریسٹورنٹ کے مالکان لیتے ہیں، ساری چیزیں ان کو ظاہر پروفٹ بھی ہو رہا ہے، تو پھر یہ کچن میں صفائی کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اور پھر ایک بڑی عام سی بات کہتے نظر آتے ہیں کہ جی گھر میں بھی جب کچن ہوتے ہیں تو وہ گندے ہوتے ہیں، تو ہم تو گھر میں آ کے چیک کرنے لگتے ہیں، ہمارا تو اتنا گندا نہیں ہے بھائی. تو یہ کیوں کہتے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں، یہ جو بنیادی میں نے آپ کو کہا نا کہ اویئرنیس کی کمی بھی ہے
کہ انٹینشنلی بھی ہے اور ان انٹینشنلی بھی ہے کہ کچن جو کڈنی ہے آپ کی، جس طرح باڈی میں کڈنی ہے، اس طرح کچن جو ہے وہ آپ کی پورے سسٹم کا ایک کڈنی ہے، گھر کا کڈنی ہے، آپ کے ریسٹورنٹس کی کڈنی ہے. تو اس کے صاف ہونا، اس کا پاک ہونا اور چیزوں کا مطلب رمضان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ طہارت کا تھوڑا سا بھی خیال کیا جائے نا تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. کہ آپ جو بنیادی طہارت سب چیزیں آپ کو اسلام میں بتائی گئی ہیں. ہمیں جو اب اسٹینڈرڈز دیے جا رہے ہیں، ہمیں جو اب انفارمیشن دی جا رہی ہے، وہ 100 سال 200 سال پرانی چیزیں بتائی جا رہی ہیں. کہ 50 سال پہلے یہ ہوا، 10 سال یہ پہلے طے ہوا ہے، 20 سال پہلے یہ طے ہوا ہے، تو اب اس کو امپلیمنٹ کر دیں. لیکن جب ہم غور سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہر چیز کے پیچھے ہمیں 1400 سال پہلے یہ کہا گیا تھا. بالکل. اور وی ور ڈوئنگ دیز تھنگس. ہماری تو آبا و اجداد جو تھے وہ سب چیزوں کا خیال رکھتے تھے نا. کہ اگر ہمارے کچن میں کب ہماری دادی یا پردادی یا ہماری نانی بغیر وضو کے جاتی تھی، بغیر دوپٹے کے کون جاتا تھا کچن میں؟ اور وہاں تو جی بال بھی کھلے ہوتے ہیں، ناخون بھی بڑے ہوتے ہیں، اور پھر کچن میں ہی واش روم بھی ہوتا ہے. تو کتنا خیال کیا جاتا تھا کہ جب آپ کچن میں انٹر ہو رہے ہوں تو وہ تو چیزیں ہمارے دیکھیں ہماری ٹریڈیشن ہے، ہمارا کلچر ہے، اور ہمارا ریلیجیسلی یہ چیزیں ہمارے پاس تھیں، چلی آ رہی تھیں. یہاں تھوڑا سا اب جو سسٹم جو دیکھیں چیزیں چینج ہو رہی ہیں نا، کہ دنیا جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزوں کی طرف جا رہی ہے. تو ہم نے اپنے جو اطوار ہیں ان کو پھر دوبارہ بحال بھی کرنا ہے. آغا صاحب پھر سدھار کیسے رہے ہیں آپ نے ویسے کافیوں کو تو سدھارا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، اب کیسے سدھار کیسے رہے ہیں؟ آپ کو ان انٹینشنلی تو آپ نے جیسے کہا کہ ہم نے جو ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں، تو جو انٹینشنلی کر رہے ہیں سدھر نہیں رہے، کہہ رہے کوئی بات نہیں، تو اب ان کی ٹرمنگ کر رہے ہیں. ہم ٹرمنگ ہو رہی ہے. ہاں یہ اچھا ہے، ٹرمنگ ضروری ہے. تو یہ ٹرمنگ بہت ضروری ہے. تو ہم پہلے ان کو جو ہماری ایس او پیز ہیں وہ دے دیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو 15 دن دے رہے ہیں کہ آپ ودن 15 ڈیز یہ چیزیں درست کر دیں. نہیں سمجھتے تو پھر ہم ان پر پینلٹی لگاتے. دیکھیں کہ جو ایک پہلا جس نے گناہ کیا ہوتا ہے سٹیج 1 سٹیج 2 سٹیج 3 ہیبیچول افینڈرز کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور یہ ہم نے بالکل طے کر دیا. اچھا جو آخری سٹیج والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ذرا میں چاہ رہا ہوں سن لیں، بیٹھے ہوئے ہوں گے بہت سارے اسکرین پہ، ان کے لیے کیا آرڈر ہے سندھ فوڈ اتھارٹی کا جو کسی طور پہ نہیں مان رہے؟ ہم نے اگر کسی کو بلیک لسٹ ڈکلیئر کر دیا، اس کا فوڈ لائسنس کینسل کر دیا، اور ہم نے اس کو اپنے سسٹم میں ان کر دیا، تو آپ یہ سب جان لیں کہ اس کے بعد پھر اس کی کوئی گنجائش پوری دنیا میں نہیں رہے گی کہ وہ کہیں جا کر بزنس کر سکے فوڈ کا. یہ بالکل کلیئر ہے، کیونکہ اب جو سارا سسٹم ہے انٹیگریٹڈ ہو رہا ہے. انٹیگریشن مینس میری انفارمیشن سینٹرلائز ہو جائے گی پنجاب تک، کے پی تک، بلوچستان تک. نہ صرف یہ بلکہ ورلڈ اوور وہ سینٹرلائز ہو جائے گی. مثلا میں بیسٹ پریکٹسز آف دبئی اڈاپٹ کرتا ہوں، میں بیسٹ پریکٹسز آف یورپ کی جو بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ اڈاپٹ کرتا ہوں. تو ہم فوڈ اتھارٹیز جو یہ ہیں یہ ایک کنیکٹڈ قسم کا ہمارا میکینزم ہے پورے ورلڈ اوور. جو بھی بلیک لسٹ ہو گیا پھر وہ کوئی اور کام وہ کر لے، سمجھ لے کہ وہ کچھ اور کام نہ صرف جا کے کوئی اور کام کر لے، کوئی اور کام ہے وہ لسٹ ہم بتائیں گے. لیکن یہ کہ فوڈ بزنس سے وہ ہاں بھائی دیکھیں یہ کیونکہ بہت ہو گیا، ہم کہتے ہیں نا کہ جی پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، چلے جی پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا. اب جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا، ان کے لیے یہ ویسے تو رمضان ٹرانسمیشن ہے، لوگ کہیں گے کیا بیٹھا ہوا ٹارگٹ کر رہا ہے، وارننگیں دے رہا ہے، لیکن یہ ویسے میں بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ بلیک لسٹ ہو گئے تو پھر کچھ اور کام سوچیے گا. ابھی بریک کا وقت ہے، آپ بھی اتنی دیر سوچیں کہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں، ورنہ اپنا قبلہ درست کر لیں. یا وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے. باران رمضان نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سحری کا دسترخوان اس وقت لگا ہوا ہے، اور جو ماروی نے پشاوری چکن کڑھائی بنائی تھی بڑی زبردست تھی. آغا صاحب کے تھوڑا گھٹنے میں کیونکہ چوٹ لگی تھی، اس وجہ سے آغا صاحب نیچے نہیں بیٹھ سکتے تھے. ہم نے کہا نہیں آغا صاحب آپ اوپر ہی بیٹھیں. آغا صاحب جو انہوں نے کڑھائی بنائی تھی کیسی بنائی تھی؟ آپ تو ایکسپرٹ ہے، سندھ فوڈ اتھارٹی کے ڈی جی بیٹھے ہیں، بتائیں گے کیسی بنائی ہے تم نے؟ جی بہت اچھی ماشاءاللہ کڑھائی جو ہے وہ ڈیزرو کرتی کہ آپ نے جو اس کا جس طرح بنائی ہے کہ اس کی فریشنس اور چیزیں جو ہے انگریڈینٹس
वो बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और जो सॉफ्ट है ना, जिस तरह मैं ये समझा कि आप पेशावरी बना रहे हैं तो उसमें बादाम पिस्ते डालेंगी। वो थोड़े बजट की कमी की वजह से हमने बादाम पिस्ते नहीं डाले, वरना हम वो भी डाल देते। अच्छा आगा साहब, यानी कि ये जो शेफ़ हैं इनको मतलब सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से अगर ये कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहेंगे तो आप लाइसेंस दे दें? न सिर्फ रेस्टोरेंट, देखिए हमारे पास तकरीबन हमारी माँ बहनें हैं जो घरों पर कुकिंग करती हैं, उनके पास अपने किचन्स अवेलेबल हैं, वो घर पर बैठकर बिजनेस कर सकती हैं, तो उसके लिए हम लाइसेंस दे सकते हैं। माशाल्लाह। हमारी टीम आएगी, विजिट करेगी, इनका देखेगी किचन के, दे हैव द किचन, इनके पास किचन मुनासिब है, साफ़ है, और चीज़ें जो है वो जो कुकिंग करने की सब आइटम्स हैं, तो सर्टिफाई करने के बाद ये सर्टिफाइड हो जाएंगी कि शी कैन सेल, सर्टिफाइड हो जाएंगी। और फिर अभी तुम आगा साहब के घर एक तस्वीर भी खिंचवा लेना, अगर कभी छापा पड़े तो तस्वीर दिखा देना, बोलना मेरे जानने वाले हैं, तो बच भी जाओगी। मोहसिन भाई, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 10,000 के करीब तो सिर्फ कराची में ऐसी खवातीन है जो अपना फूड सेल कर रही हैं। नहीं बिल्कुल 6,000 तो बिल्कुल, और registered है। अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए। मोहसिन भाई आप बताएं कैसी लगी पेशावरी कढ़ाई? सबसे पहले बहुत फ्रेश, ताज़ी, और जो गोश्त था वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि वो पका हुआ था, जिसमें कच्चापन नहीं था, तेल भी मुनासिब था, बहुत अच्छी बनी हुई। बहुत अच्छी बनाई थी। सवाल भाई आप तो बहुत फूडी भी हैं, बहुत शौकीन हैं, और आपने तो पेशावर की भी कढ़ाइयाँ खाई हैं, तो इन्होंने जो पेशावरी लगा दिया था कुछ पहुंची वहाँ तक या यही थी? नहीं, बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी, और आपने देखा कि मैंने सवाए इसके और किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाया, क्योंकि इसमें माशाल्लाह लेस का अपना मज़ा आ रहा था और चिकन का अपना गलावट का बड़ा मज़ा आया, तो बहुत बेहतरीन है। तो देखो मारवी, ये फ़ायदा होता है, अब तुम्हें हमने एक वो भी दिलवा दिया कि तुम जब खोलोगी अपना रेस्टोरेंट, सही बात है, और हमारे जितने भी आज न्यूज़ के लोग होंगे उनको 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, बिल्कुल। पहले भाई फ़ायदे लो ना, बनने के बाद नहीं पहचाने तो फिर। अच्छा ये जो हमारा सेगमेंट है, इसमें हमारे जो मेहमान होते हैं ना, हम उनसे थोड़ा उनके बचपन के बारे में भी जानना चाहते हैं कि भाई बचपन कैसा था। अब ज़ाहिर सब अपने अपने ओहदे में बैठे हैं, जमाल भाई अपने ओहदे में बैठे हैं, आगा साहब अपने ओहदे में बैठे हैं, तो जो लोग सोचते होंगे कि यार ये तो बहुत ही पता नहीं, लेकिन बचपन में हर बच्चा ही होता है। आगा साहब बचपन में कैसे थे आप, कितनी शरारतें करते थे, कब कब पिटाई लगी आपकी, ये बताएं। इत्तेफाक से बचपन में कभी पिटाई नहीं लगी। अच्छा ये जो गेस्ट आता है वो कहता है ना मेरी पिटाई लगी ना कुछ हुआ। आगा साहब क्या मेरे पास ही सारे ऐसे गेस्ट आ रहे हैं, और जो होस्ट है वो सबसे ज्यादा पिटा है बचपन में? नहीं वो मैं आप, हाँ, वी वर 6 ब्रदर्स एंड सिस्टर। अच्छा 3 माशाल्लाह। बहनें हैं, 3 भाई हैं, तो इत्तेफाक से अमंग देम आई एम द वन कि जो बड़ा ही हम्बल, पोलाइट, डोसाइल माशाल्लाह, और सबके साथ राब्ते में स्टिल, कि सब बहनों के साथ, भाइयों के साथ राब्ते में। तो आप किस नंबर पे थे अपने बहन भाई? सेकंड थे। हाँ, कि वो जो बीच में जो होता है ना, वो ऊपर के एक्सपीरियंस और नीचे के वो जो चीज़ें हैं वो उसके बड़ा बैलेंस करके वो चल रहा होता है। तो वैसे आगा साहब शैतानियाँ तो करते होंगे ना, आपने भी, सब बच्चे करते थे, अब आप कहेंगे मैं शैतानी भी नहीं करी गई बचपन में? नहीं शैतानी नहीं, लेकिन एक्टिविटीज़ सबकी हैं। मसलन आपके पतंगबाजी की है। अच्छा। वो उस ज़माने में जब ट्रेंड होता था तो वो मांझा डोरा ये वो सब बनते थे। आपके कंचे हैं, ये खेले हैं, क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली है, हॉकी खेली है, फुटबॉल खेली है, गेम्स या स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रहे हैं। और उसके बाद जो लव एंड अफेक्शन हमने उस ज़माने में देखा ना, वो अब नज़र नहीं आता। हाँ, ये तो आजकल के बच्चे जो है ना, वो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये बेचारे, इनको पता ही नहीं है कि दादी का मोहब्बत क्या होती है, ठीक है, नानी की मोहब्बत क्या होती है, पुप्पियों की क्या मोहब्बत होती है, खालाओं की क्या मोहब्बत होती है, ये सब हमने देखे हैं। और कुछ घरों में ये चीजें होती हैं, लेकिन ज्यादातर घरों में नहीं होती। आप सही कह रहे हैं। कुछ घरों में आजकल तो बहुत ही, कुछ घरों में अभी भी ज़ाहिर है एक माहौल बड़ा अच्छा होता है, मैं देखता हूँ तो, लेकिन ज़्यादातर जो ये मसला आगा साहब बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि बच्चे इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, इसी वजह से तरबियत की कमी नज़र आती है। जमाल भाई आपका कैसा बचपन था, कितने शैतान थे आप? नहीं, मेरा बचपन सही था, और सही था, शरारती नहीं था। सारी शरारती नहीं है भाई। मेरा जो छोटा भाई था वो काफ़ी शरीर था। अच्छा, आपने कहा वो तो है नहीं, हमें भाई पे रख दो। नहीं, उसी में रख दो। आपने कहा भाई पे रख दे। मेरे बड़े भाई थे बहुत ज़्यादा शरारती। अच्छा चले, आगा साहब भी आ गए, मेरे बड़े भाई शैतान थे, बाकी सब शरीफ। उनकी वजह से हमारे को मार पड़ी जाती थी। अच्छा, आपका ये वाला रूल तो नहीं था जो मेरे यहाँ था कि अगर बड़े भाई को पिटाई लगेगी तो छोटे भाई को कंपलसरी पिटना है? ये तो जरूरी है, मतलब जरूरी है, कोई वजह हो ना हो फिर भी पिटेगा। मतलब उनको अगर 8-10 लगने तो हमारे को 1-2 मिल जाने, मिल जाते हो, वो होती थी, ताइफ मिलते थे बराबर। अच्छा माशाल्लाह आपके बच्चे भी हैं, मैं तो ज़ाहिर है देखे हुए भी हैं, तो आपका सबसे फेवरेट बच्चा कौन है? यार ये बड़ा खतरनाक सवाल है। नहीं ऐसे एक सवाल है, ऐसे एक सवाल है, ज़ाहिर माँ बाप के लिए सब बराबर होते हैं, लेकिन कोई एक होता होगा ना ज़्यादा फेवरेट होता होगा। जाहिर सी बात है कि छोटी बच्ची से ज़्यादा उनसियत होती है, बड़ी वाली से ज़्यादा उनसियत होती है, तो ये है कि छोटी से ज़्यादा है।
تو آپ نے کیونکہ اصل میں وہ بھی ہوئی ہے تو زیادہ اس سے کلوزنس رہتی ہے. اچھا یہ بات سچ ہے کہ جو والد ہوتے ہیں ان کو بیٹیوں سے زیادہ ہوتی ہے اور والد کو بیٹوں سے؟ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ والد کو جو ہے وہ بیٹیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور بیٹیوں کو دکھ میں آتا ہوں یہ سوال جب بھی جو ہر کوئی بولتا ہے ایسا ہی ہے. اچھا اصل میں تجربہ ہے نا, وہ تجربہ یہی بتا رہا ہے کہ اب جیسے ہم گھر جاتے ہیں تو جاتے ہی محسوس ہونے لگتا ہے کہ بچیاں آ جاتی ہیں اور آپ کی جوتے بھی اتار رہی ہیں تو آپ سے بیگ بھی لے رہی ہیں اور آپ سے ساتھ بیٹھ رہی ہیں. لڑکوں کی ایکٹیویٹیز ذرا کچھ اور ہے, ان کو فٹ بال چاہیے, کرکٹ چاہیے, پہلے اپنی ایکٹیویٹیز ہیں. بچے تو آتے ہی, لڑکے تو ہاتھ دیکھتے ہیں کیا لائے, تو یہ ہوتا ہے دیکھتے کہ لائے کیا ہیں. تو ایسے کیسے اسٹرکٹ فادر ہیں آپ یا؟ نہیں الحمدللہ بالکل بالکل. آغا صاحب آپ کی ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟ جی میرے پاس 3 ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں. اچھا. ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ. تو جس طرح کہا کہ دیکھیں بیٹے کا ہونا ایک عجیب سا ایک کانفیڈنس دیتا ہے, یا ایک فیملی کے اندر اس کا ایک اپنا چارم ہے. لیکن جو آپ کی بیٹیاں ہیں وہ جب آپ کے ساتھ وہ کرتی ہیں تو آپ کی یہاں دل کو وہ ٹچ کر رہی ہوتی ہے. الحمدللہ صحیح بات. ان کی ایکٹیویٹیز, ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں اور جو ان کی جو گہرائی ہوتی ہے نا محبت کی, وہ آپ صرف سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے وہ ہر چیز کو سمجھ رہی ہوتی ہے. اچھا بیٹے, میرا تو یہی ایکسپیرینس ہے کہ بیٹے موسٹلی مدر کو زیادہ. تو بھائی ابو پکڑ کے کوٹتے اتنا ہے تو کیا کریں, مدر کے پاس ہی جائیں گے نا, کیا کریں, ابو پکڑ کے مارتے اتنا ہے. لیکن تھوڑی سی وہ جو ہے سمجھانا تو پڑتا ہے نا کہ آپ کو شیر کی نگاہ سے تو دیکھنا پڑتا ہے بچوں کو. ابو کم کوٹتے لیکن وہ شیر کی نگاہ کبھی کبھی پنجہ بھی تو بن جاتی ہے, چلو نگاہ تک تو ٹھیک ہے, اور جو پنجہ پڑتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ پنجہ پڑتا تو بدر کے پاس بچے جاتے ہیں. لیکن جو آپ کی بیٹی ہے وہ صرف آپ کی نگاہوں کو سمجھ جاتی ہے, آپ کے اشاروں کو سمجھ جاتی ہے, آپ کی طبیعت کو سمجھ جاتی ہے, اور وہ جس طرح آپ کو بیٹی ایکسپریس کرتی ہے نا اپنا لو. تو یہ دونوں میں سے کون سی آپ کی زیادہ فیوریٹ ہے؟ چلیں آئیں پھنسائیں آپ کو تھوڑا, دونوں میں سے کوئی ایک تو زیادہ فیوریٹ ہوگی نا. مطلب بہت مشکل ہو جاتا ہے, لیکن موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ فادر کو اپنی بڑی بیٹی جو ہے نا, اچھا, وہ زیادہ پسند ہوتی ہے. چلیں جی, بڑی والی بیٹی کا نام لیا, جو چھوٹی والی کو فون کر کے پوچھے کہ آپ نے کیوں نہیں لیا, ہم نام لیا میرا. ہاں, تو یہ جنرلی ہے کہ بڑی بیٹی کو کیونکہ وہ پہلی اولاد ہوتی ہے تو اس پر پوری اس کا کنسنٹریشن ہو جاتی ہے کہ فرسٹ ٹائم وہ اپنی بچی کو دیکھ رہا ہوتا ہے, تو اس کی محبت جو ہے اس میں بڑی اٹریکٹ ہو جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ جب ٹیک اوور کرنا شروع کر دیتی ہے فیملی کو, تو مثلا اس کو کیز دے دی کہ آپ گھر کو سنبھالیں, آپ یہ سنبھالیں, آپ مدر کو شیئر کریں. اور یہ بات تو ہم مذاق میں بھی کر رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے جو بہنیں ہوتی ہیں, بیٹیاں ہوتی ہیں, گھر میں ایک رونق ہوتی ہے اس چیز سے. جو لڑکوں والے گھر ہوتے ہیں نا وہ زیادہ رونق نہیں ہوتی, وہاں سے مار کٹائیوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں رات. لڑکے اس طرح کے ہوتے ہیں. آپ نے بھی بڑا فائدہ اٹھایا ہوگا کیونکہ آپ نے بھی بتایا تھا کہ جی آپ بڑی چیزیں بنوا لیتی تھی. آپ کی کتنی بہنیں ماشاءاللہ؟ 3 بہنیں ہم لوگ. 3 بہنیں. تو یہ تو بہنیں جب زیادہ ہوتی ہیں آپس میں تو ان میں کبھی لڑائی ہوتی ہے جیسے بھائیوں میں تو ہو جاتی ہے, لڑکوں میں. اچھا میں لڑائی کا مطلب کوئی یہ نہ لے کہ کوئی جنگیں ہو جاتی ہیں, اسی نوک جھونک جو نوک جھونک تھوڑی بہت تو ہوتی رہتی ہے. ہوتی رہتی ہے, ابھی بھی ہوتی ہے؟ نہیں ابھی نہیں ہوتی, پہلے جب بچپن میں تھوڑی بہت ہوتی رہتی تھی. کن چیزوں پہ زیادہ نوک جھونک ہوتی ہے, تھوڑا سا بتائیں نا ہمیں کن چیزوں پہ؟ میں سب سے بڑی تھی تو یہ تھا کہ چھوٹوں کو کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہے, پرابلم ہے, تو ان چیزوں پہ سمجھانا, یہ کرنا. اور ایسی کوئی نوک جھونک نہیں کہ بہت بڑی کوئی وہ, کوئی ایسا نہیں کہ کپڑے لے کے پہن گئی یہ چیزیں, ان چیزوں پہ نہیں, بالکل ان چیزوں پہ نہیں. ان چیزوں پہ نہیں. چلے جی, ان چیزوں پہ نہیں ہوتی. بہرحال جی سیگمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ذرا سا بچپن میں اس وجہ جاتے ہیں کہ جب ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں نا تو بچپن بڑا اکثر یاد آتا ہے کہ ظاہر ہے جب پہلے بچپن میں چھوٹے تھے تو اس دن چاہے روزہ ہو نہ ہو, 6 سال کی عمر میں یا 7 سال کی عمر میں نہیں ہو, تو اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہم اس دسترخوان پہ ڈسکس کرتے ہیں. ہمارا آج کا جو ایسے موضوع ہے اور نماز کی فضیلت پہ ہے. جیسے محسن بھائی نے بتایا کہ جی جماعت میں جب نماز پڑھتے ہیں تو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. محسن بھائی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا تھا, میں نے کہا میں بالکل محسن بھائی سے پوچھوں گا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں, لیکن ظاہر ہے مسلمان اندر سے ایک ہو رہا ہوتا ہے کہ یار نماز پڑھنی ہے. اچھا جب پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو انہیں ورغلاتا ہے شیطان, تم پاک نہیں ہو, تم نے 4 رکعت کی 3 پڑھ لی, ارے یہ نہیں کرو. مطلب ان کو اندر جب وہ نہیں پڑھ رہے تب کو کچھ نہیں ہوتا, جب پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو ان کو ایسے وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی پڑھتے ہیں. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بالکل یہ سب بات بالکل قرآن نے واضح فرمایا, یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, کہ شیاطین جو ہیں وہ وسوسے ڈالتے ہیں. بلکہ ایک بات ہے نا, کیونکہ ایک پٹھان نے سوچا کہ حساب کتاب رہ گیا تو اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی, تو پورا حساب کتاب کر لیا تھا. کیونکہ وہ تمام چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں نماز میں جو انسان کو نماز سے ہٹاتی ہیں.
اس کا طریقہ کار سب سے آسان یہ ہے کہ جب آپ نماز شروع کریں تو جو آپ سورت پڑھ رہے ہیں، آیت پڑھ رہے ہیں، اس کو بتوجہ پڑھنا شروع کریں. یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کے معنی ہوتے ہیں تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہان کو پالنے والا ہے. تو جب آپ ترجمے پر اور اس آیت پر جب غور کریں گے تو پھر آپ کا دھیان نہیں بھٹکے گا. اور وجہ یہی ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جب ہمارے الفاظ و تلفظ، اس لیے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو زبان کے ساتھ ادا کرو نماز کو، جب انفرادی طور پر پڑھ رہے ہو. اور اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو امام کی قرأت کو سنو. تو اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں میں یہی ہے کہ آپ جب نماز پڑھنا شروع کریں تو جو بھی آپ آیات وغیرہ پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو اس پر توجہ دینا شروع کر دیں. پھر انشاءاللہ شیطان آپ کو نہیں بہکائے گا کیونکہ آپ نے قرآن کی رحمت پڑھ لی. بالکل جی، یہ چیز اکثر ہوتی ہوگی بالکل لوگوں کے ساتھ. جب ظاہر ہے آپ بہت دنوں بعد پڑھنے آتے ہیں نا تو شیطان کو بڑی ایک بے چینی شروع ہوتی ہے. بے چینی ہوتی ہے یار یہ تو اللہ کی طرف جا رہا ہے، ظاہر ہے مسلمان ہے، جانا تو لوٹ کے سب نے وہی ہے، لیکن انسان کے اندر ندامت ہوتی ہے. تو ایسے ٹائم پہ شیطان جو ہے نا وہ اٹیک مار رہا ہوتا ہے. تو آپ سمجھیں آپ کی شیطان سے فائٹ چل رہی ہے. تو جب بھی کچھ ایسا ہو اپنی کنسنٹریشن آپ رکھیں. جو بھی باتیں ذہن میں آ رہی ہوں، بہت ساری چیزیں اس وقت ذہن میں آتی ہیں، تو اپنی کنسنٹریشن نماز پہ رکھیں. بے شک میرا رب قبول کرنے والا ہے. وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عامر بھائی بہت خوب ماشاءاللہ، اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کہ آپ آئے ہماری نشست میں. نماز کی اہمیت اور فضیلت پہ بات ہو رہی ہے. مفتی محسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. محسن بھائی، بہت سی دفعہ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن دعا نہیں مانگتے اور نماز کے بعد وہ اٹھ جاتے ہیں. تو کیا اگر دعا نہ مانگے تو کیا نماز قبول نہیں ہوتی ہے؟ اچھا، حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. عبادت میں نے آپ سے کہا کہ جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا فرشتے بھی کر رہے ہیں اور کائنات میں ہر مخلوق اللہ کی بات کر رہی ہے. اللہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے. اصل بات ہے کہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے. تو نماز تو آپ کی ہو جائے گی، ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، لیکن اللہ کو یہ عمل یعنی کہ دعا نہ مانگنا ناپسندیدہ ہے کہ تم صرف عبادت کر جاؤ. کیونکہ عبادت کا میں نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو کہ عبادت تو پوری کائنات میں ہر مخلوق اللہ کی کر رہی ہے. اصل اللہ چاہتا ہے بندہ مجھ سے مانگے. اچھا محسن بھائی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ظاہر نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ کسی بہت زیادہ کام میں مصروف ہوتے ہیں تو وہ جلدی سے نماز پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ میرے دل کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور ہمیں یہ بھی ہم نے سنا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو اگر ہم اپنی ماں سے کچھ نہ مانگیں پھر بھی وہ ہمارے لیے کچھ رکھ لیتی ہے تو اللہ میاں پھر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. بہت پیاری بات کہی آپ نے. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن بات یہ نا کہ کبھی کبھی جب ماں سے بڑی چیز منوانی ہوتی ہے تو ماں سے ویسے ہی سوال کیا جاتا ہے نا. تو جب ویسے ہی سوال کریں گے تو ماں وہ چیز دے دے گی جو آپ مانگ رہے ہیں. تو اس لیے ماں کے سامنے جب گڑگڑا سکتے ہیں اس طرح اللہ کے سامنے بھی گڑگڑانا پڑتا ہے. تو بات اتنی سی ہے کہ بالکل نماز بھی ہو جائے گی. میں پھر کہوں گا کہ پہلے آپ زیادہ لمبی دعائیں نہ مانگیں، لیکن اتنا ہی مانگ لے. وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، جب جہاں جس وقت مانگ لے وہ اللہ تعالیٰ اس وقت قبول کرنے کا وہ تو مالک و برتر ہے. لیکن یہ سنت رسول ہے. اور جب آپ دعا مانگتے ہیں تو دعا جو ہے وہ صرف آپ مانگ نہیں رہتے بلکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے پورے گھر کے معاملات، آپ کے معاملات سب حل کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہ رسول نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ جتنی بھی عبادت کر لیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں اس کی عبادت کو بھی قبول فرما لوں گا. اچھا، بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سحری کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر مغرب میں اٹھتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں. ظہر اور عشاء کی عصر کی نماز وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سو کے گزارو. ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ ایسی بہت سی ہمیں والدائیں ملتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے بچے کو بتاؤ، تو ہم بولتے ہیں ہمارے سمجھانے سے کیا سمجھے گا، آپ بتا دیں کیا ہوتا ہے. جزاک اللہ. دیکھیں پہلی بات تو کہ نماز 5 وقت فرض ہے اور رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک نماز چھوڑو تو 2 نماز چھوڑو. حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں ایک نماز کو چھوڑنے والا بھی بے نمازی ہے. یاد رکھیے. اور بے نمازی کی کیا سزا میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے بات یہ کہ آپ نے کہا کہ فجر پڑھی، مغرب پڑھی، بیچ کی نماز چھوڑ دی، تو یہ شخص جو کر رہا ہے یہ گناہ کر رہا ہے. اور نماز، روزے کے لیے نماز کی بھی شرائط ہیں. اگر آپ سوچتے ہیں کہ صرف روزہ رکھ لوں اور نماز نہ پڑھوں تب بھی روزہ نہیں ہوتا. لازم ملزوم ہے کہ آپ نماز کے دوران، روزے کے دوران
جو نمازیں آتی ہیں ان کو لازمی پڑھنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سوتے ہوئے گزار دیا اور پھر تو نماز۔ فاقہ کشی ہو گئی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ایسے ہی اللہ کو حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کو ایسا کھانا پینا سے روکنا اور پیاسا رہنا بالکل پسند نہیں جس میں اللہ کی عبادات نہ ہو۔ بالکل جی، یہ کیونکہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب ہم ظاہر ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی ظاہر ہمارے پاس تو اتنا علم نہیں، اس وجہ سے محسن بھائی سے سوال کر لیتا ہوں۔ آغا صاحب، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا مسئلہ آتا ہے ہمارے سامنے دودھ کا، جو بچوں کے پینے کا بھی ہوتا ہے، چیزوں میں بھی ڈلتا ہے، اس میں بڑی ملاوٹ کی چیزیں سننے میں آتی ہیں۔ ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہیں پانی ملا رہے، پانی تو پرانا ہو گیا ہے، ہم نے تو دیکھا ہے اراروٹ کا پاؤڈر ملاتے ہیں کہ جی دودھ گاڑھا ہو جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کوئی اس کے لیے پلاننگ ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، دیکھیں ہم نے بہت سیریس لیا ہوا ہے دودھ کو اور پوری سندھ میں کارروائیاں چل رہی ہیں۔ ہمارے پاس ریپڈ کٹس ہیں، ٹیسٹ جو دین اینڈ دیئر ہم دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ دودھ میں ملاوٹ ہے یا نہیں ہے، دودھ میں پانی کتنا ہے، دودھ میں مثلا آج کل فارملین کا یا جو آپ بتا رہے ہیں یہ چیزیں، یا بورک ایسڈ ہے، یا بہت ساری چیزیں، تو ہمارے پاس ان سب کے ٹیسٹ ہیں، تقریباً 10 کے قریب ٹیسٹ ہیں۔ تو اگر آپ پہلے جب دودھ ہم کسی لیب میں لے جاتے تھے تو اس سے کم از کم بھی 3-4 ہزار سے اوپر 5-7 ہزار روپے کا ٹیسٹ بنتا تھا، ہم اس کو بالکل آسان لے کر آئے ہیں۔ اب ہم چھوٹی چھوٹی لیبس بنا رہے ہیں شہر میں، جن میں آپ 200 روپے دے کر اپنے 10 ڈیفرنٹ ٹیسٹ لے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کوئی بھی عوام میں سے کرا سکتا ہے؟ کوئی بھی کرا سکتا ہے، جو اپنے گھر میں، میرے گھر میں دودھ والا آ رہا ہے، میں لا کے ٹیسٹ کرا لوں۔ You want to make sure کہ جس بندے سے میں دودھ لے رہا ہوں یا جس شاپ سے میں دودھ لے رہا ہوں، آپ نے دودھ اٹھایا، لے کر آیا، اپنے سامنے دین اینڈ دیئر ٹیسٹ کروایا، اس میں مشین میں آ گیا تو آپ کے پاس بہت سارے ٹیسٹ آ جائیں گے۔ وہاں کٹس پڑی ہوئی ہیں، مطلب کٹس بھی یوں سمجھ لیں PCSIR کی ہیں، پاکستان کے جو سب سے اچھے سٹینڈرڈز کی کٹس ہیں وہ ہیں۔ اب ہم اس سے اور آگے جانا چاہ رہے ہیں، مثلاً ہم کچھ ایسی دنیا میں اب کٹس آ گئی ہیں کہ چھوٹی سی باٹل میں اسٹرپس آ گئی ہیں کہ اگر آپ دودھ کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے ڈیفرنٹ جو ٹیسٹ ہیں، تو آپ وہ اسٹرپ ڈالیں گے، آپ کلر چینج ہو جائے گا ودن 30 سیکنڈز۔ اچھا، ہاں، تو آپ نکال کر دیکھ لیں، وہیں پر اس کے سامنے آپ۔ تو یہ جو اسٹرپس ہیں یہ کہاں سے اویلیبل ہوں گی؟ اب یہ اسٹرپس ہم یہاں رکھنا چاہ رہے ہیں، وہ انڈر آبزرویشنز چل رہی ہیں کہ یہ امپورٹڈ ہے، اسٹرپس آ رہی ہیں، یہاں ہم کیسے بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس جو ہم نے یونیورسٹیز کے ساتھ کولیبریشن کیا ہے تو اس میں ہمارے ریسرچ اورینٹیڈ چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ یہ چیزوں کو، جو پروڈکٹس کو ہم اتنی کم قیمت پر لے کر آ رہے ہیں، یہ اسی بیس پر لے کر آ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس گھر پر بھی ایسی کٹس پڑی ہوئی ہوں کہ اگر ان کے پاس آ رہا ہے تو ایزیلی وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی اگر گھر میں بہت سارے آسان نسخے بھی ہیں کہ اگر آپ ڈٹرجنٹ دیکھنا چاہتے ہیں ملک میں، تو آپ نے ملک اٹھایا، اس میں یہ جو ہم لسی بنانے والی مشین چلاتے ہیں تو آپ چلائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جھاگ یہ دودھ کی ہے یا کسی صرف یا ڈٹرجنٹ کی ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ مثلا آپ کے پاس ٹینچر آیوڈین ہے، آپ نے ٹینچر آیوڈین ایک ڈراپ ڈالا تو اس کا کلر چینج ہو رہا ہے، اٹ مینز اگر کلر چینج نہ ہو تو دودھ صحیح ہے، اگر کلر چینج ہو رہا ہو، گھر میں ہوتا ہے معمول۔ تو اس قسم کے ہم چھوٹی چھوٹی سی چیزیں لوگوں کو اویئرنیس پروگرام دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ کھلا دودھ جو ہے وہ ہماری ایک ٹریڈیشن ہے، ہمارا ایک کلچر ہے۔ ہم گھر پر بھی اگر پریفرنس اسی چائے کو دیتے ہیں جو کھلے دودھ کی بنی ہوئی ہو۔ اور اس میں جو ملاوٹ کے مسئلے تھے وہ کافی ٹائم سے چل رہے تھے۔ اب جو یہ آغا صاحب پلاننگ بتا رہے ہیں، سب سے اچھی چیز جو مجھے لگی وہ یہ لگی ہے کہ ہم بڑا کنفیوز رہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم اس دکان سے دودھ لیتے ہیں یا یہ دودھ والا ہمارے گھر دودھ دے کے جاتا ہے تو یہ آیا کتنا خالص ہے، تو اس کا طریقہ کار ہے 200 روپے میں ٹیسٹ ہوتا ہے، جی جا کے کرا لیں، ہاتھ کے ہاتھ پتہ چل جائے گا، پھر اس سے لینا نہیں لینا یہ آپ کے اوپر ہے۔ جمال بھائی، ایک الزام تاجر برادری پہ لگتا ہے، خاص طور پہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے پہ، کہ جی اشیاء خوردنوش کو مہنگا کر دیتے ہیں، جبکہ اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی الزام سچا الزام ہے، لیکن ایک الزام آتا ہے۔ تو جمال بھائی ایسا ہوتا ہے کیا، کیونکہ آپ ظاہر اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، کیا رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اشیاء خوردنوش کو کوئی خود ہی مہنگا کر دیتا ہے؟ جی بالکل، یہ بات حقیقت ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو اس میں چیزوں کے ریٹ عام دنوں کے مقابلے میں اوپر ہو جاتی ہیں، اور اس کی ابھی ہم یہی ڈسکشن کر رہے تھے کہ رمضان میں ایک کہ اس جیسے کپڑا ہے تو وہ ہر کسی نے پہننا ہے تو اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، فروٹ ہے تو اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، نارملی گوشت کی ہر چیز کی ڈیمانڈ رمضان کے مہینے میں کنزمپشن بڑھ جاتی ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ریٹ کا فلکچویشن آتا ہے، مگر اتنا فلکچویشن نہیں آتا جتنا کچھ جو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں
اور اس کو بالکل ہی ناجائز طور کے اوپر کہ اگر 20 روپے کا فرق ہے تو اس کو 200 روپے کا کر کے کرتے ہیں. تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ کے اوپر فیلڈ میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, تو برے لوگ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جس کی وجہ سے سب بدنام ہوتے ہیں. یہ چیز اس وجہ سے میں نے پوچھی کہ لوگ اکثر کہتے ہیں جی تاجر برادری نے یہ کیا یا چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, پھل فروٹ والے مہنگا کر دیتے ہیں. جی جمال بھائی نے جو بات کی ٹھیک ہے کہ جب بھی کوئی چیز کا ظاہر ایک سیزن آتا ہے تو اس کی کنزمپشن بڑھتی ہے تو وہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, لیکن اتنی مہنگی نہیں ہوتی جتنی بنا دیتے ہیں, اور جو لوگ بناتے ہیں وہ ناجائز منافع خوری کرتے ہیں, اور اس کا کیا گناہ ہے وہ ہم آپ کو اپنی نشستوں میں بتا چکے ہیں. وقت ہوا بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمارے سیٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پامولیو موجود ہے. پامولیو جو ہے ایک ویل نون برانڈ ہے, کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. پرسنل کیئر پروڈکٹس ان کی بہت مشہور ہیں, جس میں سوپ, شیمپو, ہینڈ واش, باڈی واش اور ہینڈ سینیٹائزر شامل ہیں. اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے جو آپ کے چہرے پہ موئسچرائزر تو نہیں آنے دیتا, اس کے علاوہ موئسچرائز کرتا ہے آپ کی اسکن کو. اس کے علاوہ جو اس کی اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کی ڈل اسکن ہو جاتی ہے نا, اس اسکن کے لیے بہت اچھا ہے. ڈل ہونے سے آپ کی اسکن کو بچاتا ہے. تو بالکل پامولیو یوز کریں. جمال بھائی بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے یہ پوچھا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تاجر برادری چیزیں بڑھائی تھی, جس کا آپ نے بڑا اچھا جواب دیا کہ کچھ جگہوں پر جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کام کرتے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ ایسا نہیں کرتے. اچھا ایک یہ مجھے بات بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس 100 سے زائد مارکیٹس ہیں. اکثر عوام کو اگر کسی مارکیٹ یا کسی دکاندار سے شکایت ہو تو کیا اگر وہ آپ لوگوں سے کوئی کمپلین کرتا ہے تو اس کا ازالہ کیا جاتا ہے جائز کمپلین, یا پھر مارکیٹ کا ساتھ دیتی ہے؟ نہیں بالکل نہیں دیتی, کیونکہ اگر کسٹمر کوئی بھی شکایت کرے گا, جیسے فرض کریں کہ وہ رابی سینٹر کا ایشو ہے, تو رابی سینٹر کے اندر موجودہ کمیٹی موجود ہے کہ وہاں کا صدر, جنرل سیکریٹری اور پوری باڈی وہاں موجود ہوتی ہے. تو پہلی صورت میں وہ وہاں پہ رابطہ کر لے کہ اگر کوئی بھی ایشوز ہوتا ہے, اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا, مطلب دکھایا کچھ دیا یا کچھ مہنگا دے دیا, اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو وہاں یونین موجود ہوتی ہے 24 گھنٹے, اور وہ اس کا ازالہ کرے گی. اگر ازالہ وہ نہیں کرتی تو پھر اس کے اوپر ہم آل پارٹی تاجر الائنس جو اس کے اوپر نمائندگی کر رہا ہوتا ہے, تو ہم جیسے ہمارے پاس کوئی کیس آ گیا تو متعلقہ مارکیٹ کے صدر کو فون کرتے ہیں کہ یار ہم ان کو بھیج رہے ہیں اور ان کی کمپلین فوری طور پہ دور کی جائے. یہ جو ایشوز لوگوں کو آتے ہیں تو بھائی بالکل آپ شکایت کر سکتے ہیں, ورنہ ہم نے لوگ اکثر جھوٹی افواہیں اڑاتے ہیں کہ جی مارکیٹ والے مارکیٹ کا ساتھ دیتے ہیں. اگر مارکیٹ کے ارد گرد کے دکاندار ساتھ بھی دے رہے ہوں گے تو اگر آپ آگے کمپلین کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی. جمال بھائی آج کل کیونکہ آپ نے CPK میں بہت کام کیا ہے, کمیونٹی پولیسنگ میں, ابھی اس وقت کیا پوزیشن چل رہی ہے؟ اس وقت ماشاءاللہ CPK کی بہت اچھی پوزیشن ہے, اور ماشاءاللہ 8 تھانوں کے اندر اس کے دفاتر قائم ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ آج جو ہمارے چیف تھے ان کو اعزازی طور پہ وہ بھی بنایا گیا ہے, جسٹس آف پیس بنا دیا گیا اس کا. تو انشاءاللہ کوششیں جاری ہیں, اور تاجر برادری ساتھ کھڑی ہوئی ہے CPK کے, اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائے گی. اور تاجر برادری کا ایک بڑا اقدام تھا یہ CPK کہ انہوں نے اپنی مدد آپ بہت سارے کیمراز لگائے, جس سے اب کرائم میں کافی حد تک کنٹرول آیا. آغا صاحب دودھ کا ہم نے پوچھ لیا, ہوٹلز کا ہم نے پوچھ لیا, تیل, آئل, دکانوں پہ اکثر ہم جاتے ہیں, دکانوں کی بات نہیں کر رہا میں, اگر ٹھیلوں میں بھی جاتا ہوں تو پکوڑے تلے جا رہے ہوتے ہیں, فش تلی جا رہی ہوتی ہے, ہم بڑا کنفیوز رہتے ہیں کہ تیل صحیح ہے غلط ہے. اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, کیا پلاننگ ہے آئل کے لیے؟ دیکھیں ہمارے پاس تقریباً پوری سندھ میں 200 کے قریب انسپیکشن ڈیلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسپیشلی رمضان میں تو ہم نے بڑھا دیے, 300 سے 400 انسپیکشنز ہمارے ہو رہے ہیں آئل پر یا اس پر. تو ہمارے پاس ایکوپمنٹس ہیں جو دین دیر آپ آئل جس میں پک رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو ٹیسٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو آئل ہے یہ کھانے کے قابل ہے یا نہیں, یا یہ ری فرائی ہو رہا ہے. ہمارے پاس ایک جنرل کانسیپٹ تھا جو ہمارے لوگوں کو شاید یہ نہیں پتہ تھا کہ آئل ڈسکارڈ بھی کیا جاتا ہے. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ جو پکوڑوں میں آئل استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ جو بچ جاتا ہے اس کا کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ سر میں بڑا اس کو صاف کر کے رکھ دیتا ہوں, پھر اگلے دن اس میں آدھا نیا ڈالتا ہوں, آدھا یہ ڈال دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا یہ کب سے کر رہا ہے؟ بولے میرے باپ بھی ایسا ہی کرتا تھا, میرے دادا بھی ایسا کرتا تھا, تو ہم تو شروع سے پکوڑے, خاندانی کام ہے ہمارا, خاندانی کام ہے, ہم پکوڑے بناتے ہیں اور یہ ہم سر یہ شروع سے کر رہے ہیں. تو دیٹ از دی کنسیپٹ کہ یہ جو چیزیں لوگوں کو نہیں پتہ, اویئرنیس تو ان فوڈ ہینڈلرز کو یہ ہمیں بتانی ہے بلکہ ان کو سمجھانا ہے. دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل برانڈز آئی ہیں انہوں نے ان کے آنے سے ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہوا ہے
کہ جس طرح یہ اپنے اسٹینڈرڈس کو، یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو برقرار رکھتے ہیں، یہ آئل کو جس طرح ڈسکارڈ کرتے ہیں اور یہ چیزیں، اور وہ ڈسکارڈڈ آئل ہم خرید لیتے ہیں، خریدنے کے بعد پھر ہم اس کو صاف کر کے پھر دوبارہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ڈسکارڈڈ آئل کو. تو ان سب چیزوں کے لیے ہم نے ایکوپمنٹس لے لیے، اپنی ٹیمز کو سمجھا دیا ہے، تو ہم دین اینڈ دیئر موسٹلی ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. اچھا آغا صاحب، یہ تو چلیں ایک والا ہو گیا کہ تیل اچھا ہے یا پرانا ہے، خراب ہو گیا. اس پہ بھی ہم نے کافی پروگرامز کیے ہیں کہ جانور کی ہڈیوں سے جو ہے وہ تیل بنایا جا رہا ہے. اس کا کیا کریں؟ اب تو کھاتے ہوئے ڈر ہی لگ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سے جانور کی ہڈی تیل کی صورت میں ہم نہ کھا رہے ہوں. اس پر ہم ایک ڈیٹیل پروجیکٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ مل کر کہ یہ جو کھانے والا یہ آئل جو جس طرح بن رہا ہے، ہم نے ریسرچ کیے، بن رہا ہے، بالکل بن رہا ہے، اور لوگ بنا کر مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے صابن بن رہا ہے. ہاں یہی بہانہ، یہی بہانہ ان کے پاس صابن کمپنی بن رہا ہے، اور ہم اس کے لیے ہم صابن بنانا چاہ رہے ہیں، یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ. لیکن اس کا ایک اور سبسٹیٹیوٹ بھی ہے، اس آئل سے ڈیزل بھی بن سکتا ہے. اوکے. اور دنیا میں بن رہا ہے. اگر ہم وہ ڈیزل قانوناً 10% مکسنگ کا رکھ لیں، اور یہ پوری دنیا کا قانون ہے کہ اس میں مکس کرنا پڑتا ہے، 5 to 10% آپ کو مکس کر لیں، تو وہ ڈیزل پھر یہ جو آپ کی باہر کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں، جس طرح ہمارے ساتھ پارکو جو ہے اس پر ریسرچ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر، کہ اگر یہ لازماً قانون کا حصہ ہو جائے تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ وہ مجبور ہو جائیں گے وہ آئل ہر قیمت پر خریدنے کے لیے. تو جب جو وہ آئل بنا رہا ہے تو وہ اس کو پراپرلی پروسیس کرے گا، پراپرلی طریقے سے بنائے گا. لیکن پھر اس کو بجائے اس کے کہ وہ یہاں دے وہاں دے دے، وہاں دینے سے اس کو یہاں دے گا تو جیل میں جائے گا، وہاں دے گا تو اس کو پیمنٹ ہو رہی ہے یا کلیکشن پوائنٹس ہیں. تو اگر ہم ان کا سبسٹیٹیوٹ بنا دیں اور جس پر ہم کام کر رہے ہیں، تو اس طرح اس آئل سے جس پہ یہ شبہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ صابن نہیں اور اس دوسرے پرپسز کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے یا کوکنگ کے پرپسز کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو وہ بند ہو جائے گا. تو یہ اس پر بھی کام چل رہا ہے. اس طرح جو مسئلے ہیں وہ ہم نے آئیڈینٹیفائیڈ کر لیے ہیں. تقریباً 56 پروڈکٹس کے مسئلے ہم نے آئیڈینٹیفائیڈ کر لیے ہیں، اور ان آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ ہم ریسرچ کے یونیورسٹیز کے ساتھ مل کر رہے ہیں، اور ان کا ایک حل ایسا نکال رہے ہیں جو پریکٹیکل ہو، جو فیزیبل ہو. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہر گھر میں آپ راشن کے ساتھ ایک کٹ لے لیں دودھ کے ٹیسٹ کے لیے یا ڈیفرنٹ چیزوں کے ٹیسٹ کے لیے، تو پھر آپ کا یہ دودھ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ کٹس جلدی جیسے کہ آغا صاحب نے کہا کہ مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہوں گی، اور یہ چیز اچھی ہے کہ جی حل ظاہر ہے کسی بھی چیز پہ پہلے ریسرچ ہوگی پھر اس کی طرف جائیں گے، کیونکہ یہ چیز بہت ہے کہ ہڈیوں سے تیل نکلنا، یہ نکلنا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں میں بہتری آئے گی. محسن بھائی، نماز تہجد، بہت سے لوگ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ بہت سے لوگ پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں چلو تہجد بھی پڑھ لو. تو تہجد میں کیا سو کر اٹھنا، ایک نیند لینا ضروری ہے؟ اس کی خصوصیات بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تہجد جو ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انبیاء بھی تہجد جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. اور تہجد جو ہے وہ بعض روایت میں کہ انبیاء پر جو تھا وہ فرض تھی، لیکن اللہ کے رسول کی وجہ سے، ان کی محبت اور ان کی رحمت خاصہ کی وجہ سے یہ مومنوں پر، امتیوں پر نفل کے سبب میں آ گئے. لیکن جتنے بھی خاصان خدا یعنی کہ جو ولی اللہ یا نیک بندے ہیں، وہ تہجد پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے، یعنی تہجد کی نماز لازمی پڑھا کرتے تھے. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ حدیث میں آتا اللہ تعالیٰ ہر رات 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اس کی رحمت آتی ہے، اور پکارتی کوئی مجھ سے مانگے تو میں عطا کر دوں، جو چاہے رزق میں فراوانی عطا کرنا، جو چاہے میری محبت پانا. تو اس وقت اللہ کی رحمت بڑے عروج پر ہوتی ہے. تو جو اللہ کی نیک بندے ہیں وہ تہجد گزار، وہ تہجد کی نافل پڑھتے ہیں جو کہ سنت رسول بھی ہے. اور اس وقت جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. یہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، چاہے تو 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں یا 12 پڑھ لیں. 12 رکعت تک یہ پڑھی جاتی ہے تاکہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے. یہ رات، کیونکہ یاد رکھیے گا نماز ایسی پڑھنی چاہیے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں، لیکن ہماری وہ آنکھ یا قوت نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں، لیکن یہ گمان کر لیں انتعبد اللہ کا نغتہ ہے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا. تو جب آپ یہ گمان کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پہ ہوتی ہے. تو رات کی اس پیر میں جب یکسوئی ہوتی ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، آپ رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بندہ اللہ کا بڑا قریب ہو جاتا ہے کہ جب دنیا کے لوگ غافل ہیں یا سوئے میں، وہ رب کے قریب ہو رہا ہے. اچھا محسن بھائی، کیا نماز پڑھتے وقت ٹوپی لگانا ضروری ہے؟ اچھا
سب سے پہلی بات یہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو امامہ ہے یا پھر ہمارا ٹوپی ہے، ننگے سر پھرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص ننگے سر پھرتا ہے میں اسے ناپسند فرماتا ہوں. اسی طریقے سے بالکل یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں امامے کا خاص خیال رکھتے تھے اور ٹوپی میں بھی نماز پڑھتے تھے. تو یہ سنت رسول ہے. نماز تو ہو جائے گی ننگے سر آپ کی. نماز کا تو یہ کہ 17 عورت ڈھانپنے، یعنی ناف سے لے کے اگر گھٹنے تک آپ کپڑا رکھ لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، تب بھی نماز ہو جاتی ہے. لیکن آپ کیوں لباس کا اہتمام فرماتے ہیں؟ پھر میں کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی بڑا آفیسر آپ کو بلا لے تو آپ بنیان یا بڑا سا چڈا پہن کے نہیں چلے جاتے، بلکہ آپ اہتمام کر کے جاتے ہیں کہ مالک نے بلایا، باس نے بلایا. وہ رب کائنات جس کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ کل کائنات کا مالک ہے، تو وہ بھی ویسا اہتمام کرے نا جیسا وہ چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ جمیع بالجمال، اللہ حسین ہے اور حسین شے کو پسند فرماتا ہے. نماز گو کہ ہو جاتی ہے لیکن ناپسندیدہ عمل ہے. بالکل. اچھا ایک چیز اور ہمارے یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں مسائل کہ جب کبھی نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو ٹھیک ہے گھر کے کپڑوں میں پڑھ لی، اگر ہم کہیں نماز ادا کرنے باجماعت جا رہے ہیں تو کیا اس کے لیے بھی ڈریس کا پراپر اور صاف ہونا ضروری ہے بہت زیادہ؟ نماز کی شرائط میں سے جو کپڑا آپ نے پہنا ہے وہ پاک ہو، بھلے وہ اگر پیوند لگا ہوا ہے وہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن جو لباس پہنا ہے وہ اگر دیکھا جائے اس سے لوگوں کو کراہیت بھی نہیں ہے، لیکن پاک ہونا سے مراد یہ کہ پاک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ بہت اچھی بات ہے. لیکن سب سے پہلی بات جسم کے ایسے اعضاء پرائیویٹ پارٹ سے کسی چیز کا خارج ہونا اور یا کسی چیز کا نکلنے سے، منہ کے ذریعے آپ کی جو ہے دیکھا جائے کہ آپ کا الٹی نکلنا شروع ہو گیا اور اگر آپ کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا پھر یورین پاس ہو جاتا ہے تو اس سے یہ قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں پیشاب کے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں ایک بات اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ فرائض نماز تو ہیں لیکن چند نمازیں ایسی جو آپ اگر پڑھیں تو آپ قرب پالیں، جیسے نماز اشراق اور نماز چاشت. یہ وہ نمازیں ہیں جسے آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کو پڑھتے ہیں. نماز اشراق جو ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ جب سورج طلوع ہوتا ہے فجر کے بعد تو 20 منٹ بعد یہ نماز 2 نفل یا 4 نفل پڑھی جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ کا قرب مل جائے. تو یہ صوفیات پڑھا کرتے تھے اور یہ پڑھنا چاہیے لیکن اب اس کا اہتمام نہیں ہوتا. اسی طرح نماز چاس جو ہے وہ فجر کے بعد سے ظہر کے درمیان آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ 2 سے لے کے 12 رکعت ہوتی ہیں. کوئی بھی شخص یہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فقیری سے یعنی کہ لوگوں کی محتاجگی سے بچا لیتا ہے، اور اگر 12 پڑھتا ہے تو پھر اسے غنی بنا دیتا ہے. مشک جی اللہ تعالیٰ سب کی عبادت کو بھی قبول کرے اور سب کی نمازوں کو بھی قبول کرے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ ہماری نشست میں آئے اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں. اس نشست سے اپنی اپنی فیلڈ میں آپ لوگ اسی طرح عوام کی خدمت کرتے رہیں. بات ہو رہی تھی نماز کے موضوع پہ اور ایک شعر یہاں پہ لکھا ہے کہ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا. عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا. ہماری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.